بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج کل میرے آپ کے معاشرے میں ہم بہت کچھ سنتے ہیں نظر کے حوالے سے کہ اسے بد نظری ہو گئی، اس بچے کو، بڑے کو، چھوٹے کو، فلاں کو وہ بد نظری کا شکار ہے، یا اسے نظر لگ گئی ہے، یا اسے نظر کے اثرات کی وجہ سے بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ تو یقینی طور پر نظر کا لگ جانا حق اور سچ ہے، احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تمام احادیث کو بھی ذکر نہیں کیا جا سکتا چونکہ اتنا وقت نہیں ہوا کرتا کہ ویڈیو میں آپ کو احادیث سنا کر اس کی تفصیل بتاؤں اور سمجھاؤں، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث تجربہ کا مفہوم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ تو یہاں ایک اشکال اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی موت کا وقت تو مقرر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، یقینی طور پہ موت کا وقت مقرر ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس پر نہ کسی مسلک والے کو اختلاف ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کسی مذہب والے کو اختلاف ہے، نہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب موت کا وقت مقرر ہے، موت نے اسی ہی ٹائم پہ آنا ہے، تو موت کے ٹائم سے پہلے ایسے اسباب بن سکتے ہیں، جیسے اسباب میں سے ایک سبب کسی کا یہ بن جاتا ہے کہ اسے اٹیک ہو گیا، اس کے گردے فیل ہو گئے، یا اس کے معدے نے جواب دے دیا، یا اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مختلف کیفیات ہیں، ہیپاٹائٹس ہو گیا، جگر ختم ہو گیا، یا اس کی فلاں چیز نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب موت کا وقت تو مقرر ہے، لیکن یہ ایک اسباب ہے، یقینی طور پہ اسباب ایک بہانے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے موت واقع ہوگی، جبکہ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، موت نے اپنے وقت پہ ہی آنا ہے، لیکن ایک بہانہ بن گیا، ایک سبب بن گیا۔ اسی طرح بد نظری بھی یقینی طور پر حق اور سچ ہے، نظر لگ جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ موت کا وقت مقرر ہے، بد نظری ہی کی وجہ سے اموات واقع ہوں گی، یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے اور حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو آئیے اس کے تدارک کے لیے، جو بچہ یا بڑا چھوٹا کوئی بھی بد نظری کا شکار ہو اور آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ اسے نظر ہو چکی ہے یا نظر لگ گئی ہے، یہ بد نظری کا شکار ہے، تو 3 پھونکیں مارنی ہے۔ پہلی مرتبہ آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دوسری مرتبہ 7 مرتبہ آپ نے سورہ ہمزہ پڑھنی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ پارہ نمبر 30 میں ہے، چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، میرے خیال میں ہر شخص جانتا ہے۔ اور تیسری پھونک میں وہ بھی 7 مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کی وہ دعا جو آپ نے اپنے شہزادے حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین نورین شمسین قمرین بدرین کو تعلیم فرمائی، بلکہ ایک مقام سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے، ایک جگہ سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح و شام پڑھنے کی تعلیم فرمائی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ شاید کہ آپ نے سنی ہو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ بھی 7 مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دوسری مرتبہ 7 مرتبہ سورہ ہمزہ پڑھنی ہے، تیسری مرتبہ یہ جو آپ کو بھی میں نے دعا سنائی ہے، آقا علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائی ہے، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کے جو بھی مریض ہے یا بد نظری کا شکار ہے، بچہ ہو یا بوڑھا، چھوٹا ہو یا جوان، کوئی بھی ہو جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بد نظری کا شکار ہے، اس پر ان آیات تجربات اور ان دعاؤں کو آپ نے پڑھ کر پھونک مارنی ہے اور دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے خاص فضل اور اللہ کے خاص عنایات اور کرم سے بد نظری کا شکار بچہ ہو یا بڑا کوئی بھی ہو، انشاءاللہ دور ہو جائے گا اور اللہ پاک اسے صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیں گے۔